اللہ پاک جل شانہ و منوالہ ارشاد فرماتے ہیں، بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ کیا تو تم سمجھتے نہیں؟ عرب ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں مخ معافی، سمجھو یہ کتاب ایسی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کی شہرت، سربلندی، عزت، شرف، بزرگی اس کتاب کے ساتھ وابستہ۔ یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے وہ جتنی عام ہوگی اور پھیلے گی اتنا ہی امت مسلمہ کا آوازہ بلند ہوگا، شہرا ہوگا۔ اور اس کتاب کا چرچا نہیں رہا تو چاہے مسلمانوں کی کتنی بھی تعداد ہو، ان کا کوئی تذکرہ دنیا کی کمیونٹیوں میں نہیں رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو سربلند کرتے اور کچھ لوگوں کو پست کرتے ہیں، ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف کی شرح یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کریم زندہ ہے تو قوم زندہ ہے، امت مسلمہ زندہ۔ یہ قرآن کریم کا شہرہ نہیں رہا، اس کی تعلیم نہیں رہی، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا پڑھنا، یہ سب ختم ہو گیا، قوم خود بخود نیچے جائے گی۔ میرے بھائیوں، جس کا جب جی چاہے کمپیریشن کرے، گزشتہ مسلمانوں کی جو 14 صدیاں گزر گئی ہیں ان کے احوال کا موازنہ کرے کہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، ان میں جو صورتحال تھی اس کا موازنہ کرے، اور جس کا جی چاہے آج پوری دنیا کا سرچ کرے، جہاں اس کتاب کی تعلیم، اس کتاب کی خدمت، اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا موجود ہوگا، ان میں مسلمان ہونے کی شان پائی جائے گی۔ ہر کوئی دیکھے گا بھئی یہ مسلمان کمیونٹی۔ اور جس ملک میں، جہاں کے مسلمانوں میں قرآن نہیں رہا، نہ اس کا نازہ پڑھنا رہا، نہ اس کی تلاوتیں گھروں میں رہی، نہ اس کی تعلیم و تفسیر رہی، نہ اس پر عمل رہا، لوگ قرآن سے بیگانہ ہو گئے، اس جگہ پر چاہے کتنے ہی مسلمان ہوں، ان میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں۔ جب چاہو پوری دنیا پر ایک نظر ڈالو، سرچ کرو، آپ کو وہاں مسلمان ابھرے ہوئے نظر آئیں گے جہاں یہ کتاب ہے، اور جہاں جہاں یہ کتاب طاقوں میں دھر دی گئی یا طاقوں میں بھی نہیں رہی، گھروں میں بھی نہیں رہی، ان مسلمانوں کا خدا حافظ۔ تو اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کتاب کے ساتھ تمہاری عزت اور شہرت وابستہ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟
اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی ناموری، اپنی برتری، اپنی فضیلت ہر کوئی چاہتا ہے. تمہاری ناموری اور برتری اور فضیلت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. کیوں تم اس کتاب کے پیچھے نہیں لگتے ہو؟ کیوں اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن کریم کی اہمیت کے لیے یہی آیت کریمہ کافی ہے. اگر عقل ہے، فہم ہے، سمجھ بوجھ ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری عزت، ہمارا دنیا کے اندر ہماری ناموری اس کتاب کے ساتھ وابستہ. آخرت تو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے ہی، لیکن دنیا کی کامیابی بھی اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا ایک تو یہ بات یاد رکھو اور خود بھی اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ. جتنا قرآن کریم کا چرچا ہوگا، تعلیم و تعلم ہوگا، اس کے احکام پر عمل ہوگا، اسی میں چاہے مسلمانوں کی مختصر سی تعداد ہو وہی ابھرے گی. اور جہاں قرآن سے بے تعلقی ہو گئی تو پھر اس میں ہمارا اپنا ہی